اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عذاب قبر کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے مزید سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی کیا قبروں میں سب کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، یعنی گل سڑ جاتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا؟ تو بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جو ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم تو محفوظ نہیں رہتے، لیکن جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور کسی مقام پر ہوتے ہیں ان کے جو جسم ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور ان کو زمین جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی۔ اس کے حوالے سے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ذکر ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا جسم جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو قرآن سے یعنی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے، اور آن گراؤنڈ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ یہودیوں نے حضور نور الدین زنگی کے زمانے میں حضور ختمی مرتبت کے جسم کو چرانے کی کوشش کی تھی، جو کہ ناکام بنا دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری خندق کھود کے اس میں تانبا بھرا گیا تھا تاکہ آئندہ کوئی ایسی گناہی حرکت نہ کرے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ صحابہ کرام جو جینون صحابہ تھے اور جو جینون ایمان لا کے صحیح معنوں میں اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا، اور دوسرے کچھ بیچ میں منافق بھی تھے۔ اب وہ ہمیں ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جو صحیح صحابی ہے، سچا صحابی ہے، اس کا جسم بھی محفوظ ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہمیں ہسٹری میں ثبوت ملتا ہے کہ 1921 سے لے کے 1933 تک شاہ فیصل کی حکومت تھی عراق پر۔ یہ فیصل اول تھے، اور وہ جو سعودی عرب والے تھے وہ دوسرے بعد میں آئے تھے، وہ فیصل دوم تھے۔ تو یہ جب عراق پر شاہ فیصل کی حکومت تھی تو ان کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں شاہ فیصل کو خواب میں آئے حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں حضور ختمی مرتبت کا صحابی ہوں، میرا یہ نام ہے، اور میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اور آپ یہاں سے ہمیں شفٹ کریں۔ اور ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ تو خیر شاہ فیصل نے توجہ نہیں دی تو دوسرے دن پھر آئے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں نکالیں۔ تو پھر شاہ فیصل نے مفتی اعظم سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح کا مجھے خواب آ رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے فتویٰ دیں۔ تو انہوں نے پھر فتویٰ دیا، اور باقاعدہ پھر ارینجمنٹ کی گئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، لوگ آئے تھے، بہت سے ممالک سے لوگ آئے تھے خود وہ دیکھنے کے لیے،
اور شاید ویڈیو بھی پڑی ہوگی نیٹ پر اس حوالے سے، اور پھر ان کی باڈیز کو شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شہداء۔ تو شہداء کے حوالے سے قرآن میں کلیئر کٹ آیات موجود ہیں دو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یعنی شہداء زندہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی لائف ہوتی ہے، تو ہمارا شعور جو ہے اس 3 ڈائمینشنل لائف کو پرسیو کر سکتا ہے، اس لائف کو پرسیو نہیں کر سکتا جو شہداء کی لائف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ جی وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کو مردہ مت کہو۔ اس حوالے سے بھی پاکستان کی تاریخ میں ثبوت ہمیں ملتا ہے لانس نائک محفوظ شہید کا، جو 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے شہادت کے بعد کوئی 6 مہینے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو نشان حیدر دیا جائے، تو انہیں ان کے گاؤں میں دفن کیا گیا تھا۔ تو جب نشان حیدر کا فیصلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ابھی چونکہ ان کی قبر تو گاؤں میں ہے تو وہاں پھر VIP کے لیے جانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے ان کی قبر کو شفٹ کیا جائے۔ تو پھر وہاں کے علماء سے انہوں نے فتویٰ لیا، اور اس لانس نائک محفوظ کے اپنے بھائی اور اس گاؤں کے سینکڑوں لوگ تھے جنہوں نے یہ نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 6 ماہ کے بعد جب ان کی قبر کھولی گئی تو ان کا جسم بالکل محفوظ تھا، اور پھر انہیں شفٹ کیا گیا، ان کے جسم کو شفٹ کیا گیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی جس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، ویسے تو مطلب ہے ادھر ہر ایک کو شہید بنا دیا جاتا ہے نا، کہ جی فلانا بھی شہید ہے تو فلانا بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے جو کہ سوشلسٹ بندہ تھا، اور اسی طرح بے نظیر بھی شہید ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شہادت کا رتبہ لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کے کہنے سے کوئی شہید نہیں بن جاتا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کا جسم محفوظ ہوگا۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی واقعی بھٹو شہید ہے، تو پھر قبر کھول کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کتنا شہید ہے۔ اور اسی طرح یہ مرزا غلام احمد جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو قادیانیوں کو چاہیے قبر کھول کے دیکھ لیں، اگر اس کا جسم محفوظ ہے تو پھر وہ واقعی نبی تھا، اور مسلمانوں کو بھی مان لینا چاہیے، اور اگر اس کا جسم محفوظ نہیں ہے تو پھر قادیانیوں کو چاہیے کہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں اور امت محمدی میں شامل ہو جائیں، اس تفرقے کو چھوڑ دیں جو انہوں نے ایک نیا نبی بنا کر تفرقہ ڈالا ہوا ہے امت مسلمہ میں۔ دوسری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی ہے، شہداء کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور گمان بھی نہ کرنا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور زندہ کیسے ہیں کہ عند ربہم یرزقون، کہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پا رہے ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاداں و فراں ہیں اس پر جو عطا فرمایا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور مطمئن ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پچھلوں میں سے، اس بنا پر کہ نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔
یعنی ان کے لیے خوف و حزن نہیں ہے۔ اور اولیاء کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی اور وہ کون ہیں، ان کی کیا نشانی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ تو شہداء کے بعد اولیاء کرام، یعنی یہی لفظ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ شہداء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اولیاء کے لیے بھی۔ تو جن کو ولایت کا مرتبہ مل جاتا ہے زندگی میں یا موت کے بعد، مرنے کے بعد، تو ان کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں اور ان کے جسم کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اسی لیے اگر کوئی بہت بڑا ولی مشہور ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ قبر کھول کے دیکھ لیں، اگر تو اس کا جسم محفوظ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ولی اللہ ہے، اور اگر جسم محفوظ نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ 2 نمبر بندہ ہے، ایسے مشہور ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی قبروں کو وزٹ کرنے کے حوالے سے کیا احکام ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے حضور ختم مرتبت کو، اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کا ذکر ہے تو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ نماز پڑھنا تم کسی کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، یعنی جو منافق ہیں ان کی نماز کبھی بھی نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حالت میں کہ وہ فاسق ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو منافق ہیں ان کی قبر پہ کھڑے ہونا غلط ہے، منع ہے، اور ان کے جو اپوزٹ ہیں، یعنی اسی آیت میں اپوزٹ کے لیے اجازت ہے اور منافق کے لیے ممانعت ہے۔ یعنی اسی آیت کا جو ظاہر پہلو ہے وہ منافق کے لیے ہے کہ منافق کے لیے اس کی قبر پہ کھڑا ہونا جو ہے ممانعت ہے، اور مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ان کی قبر پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ جائز ہے، اور ان کی نماز پڑھنا، ان کے لیے دعا کرنا آگے ہم دیکھیں گے، حدیث شریف میں بھی دیکھیں گے، کچھ تفصیل حدیث میں بتائی گئی ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 میں بتایا گیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ، یعنی دونوں میں فرق ہوتا ہے، زندہ میں اور مردہ میں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بلا شبہ اللہ سنواتا ہے جسے چاہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہ تم، یعنی حضور ختم مرتبت کو کہا گیا ہے، سنا سکتے ہو ان کو جو قبروں میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قبروں میں لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے اس طرح زندہ نہیں ہیں جس طرح کے ہم ہیں، تو حضور ختم مرتبت کو کہا گیا کہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ڈائریکٹ قبر والے سے بات کرنے کی بجائے اللہ سے بات کرنی چاہیے، اور اللہ پھر جتنا چاہے گا اس قبر والے کو انفارمیشن پہنچا دے گا۔ تو یہ اس حوالے سے دوسری آیت ہے قرآن کی۔ اب حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ کوئی صحابی فوت ہو گئے تو حضور ختم مرتبت نے بعد میں جا کر ان کی قبر پہ نماز پڑھی۔ یہ 1247 صحیح بخاری کی
حدیث نمبر 1247 ہے اور 1326، یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی، اور یہ جو اسلام 360 ایپ ہے اس میں جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے وہاں سے لی گئی ہیں یہ حدیث۔ تو یعنی قبر پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کے لیے دعا کرنا قبر والے کے لیے، اور اس کی طرف سے خیرات کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1388، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور ختمی مرتبہ سے پوچھا کہ اگر میں والدہ کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ تو مطلب یہ کہ قبر پہ جانے کی ممانعت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے جا کے رونا دھونا نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ رونے دھونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں مردے کو۔ آپ جائیں وہاں پہ نوافل پڑھیں اور دعا کریں، مرنے والے کے لیے، صاحب قبر کے لیے دعا کریں اللہ سے اس کی بخشش کی، اور اس کی طرف سے کوئی خیرات کریں، کوئی بھی نیک کام کریں تو وہ۔ اور دعا کا تو قرآن میں بھی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان پر ایسے رحم فرما جیسا کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو یہ والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بتایا ہے کہ جی آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے اپنے والدین کے لیے۔ یا دوسری دعا جو ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی کجی اور ٹیڑھ نہ پیدا کر۔ تو یہ بھی قرآن کی دعا ہے جو کہ مرنے والوں کے لیے ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں، ایمان والے مر چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبرستان میں جانے کی دعا جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ دعا اسی طرح قبرستان میں جانے کا مقصد ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا، کہ کل کو آپ نے بھی آنا ہے، لہذا اپنی تیاری جو ہے وہ اس کو تیز کر دیں، کل کو آپ نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ باقی ادھر جا کے رونا دھونا قبر پہ بیٹھ کے اور پھر وہ مردے سے باتیں کرنا اور نہ کوئی نیک عمل کرنا جا کے، تو وہ پھر اس قسم کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جی جا کے مردے کے لیے دعا کریں، اور دعا آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر سے بیٹھ کے دعا کریں گے تو مردے کو نہیں پہنچے گی، یا گھر میں کوئی عمل کریں گے نیک تو وہ مردے کو نہیں پہنچے گا، تو وہ اپنی دل کی تسکین کے لیے ہم قبر پہ جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ادھر جا کے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کہ شریعت کے منافی ہو۔ یا جو بندے مزار پہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے مزار بھی ایک قبر ہوتی ہے، تو مزار والے سے کچھ نہیں مانگنا، اور وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور باقی رہی وہ یہ بات کہ جی اس کا وسیلہ، تو اس کا وسیلہ آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتا ہے، وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ وہ بھی اگر وہ مزار والا واقعی کوئی ولایت کے درجے پہ ہے تو پھر اس کا وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس میں بیٹھ کے جب آپ دعا کریں گے تو اس کی سپورٹ آپ کو حاصل ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جگہوں سے فرق پڑتا ہے، یہ حدیث میں بھی ہے اور آن گراؤنڈ بھی ہے۔ جیسے یہاں سے زیادہ جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ثواب ہے، اور مسجد نبوی سے زیادہ خانہ کعبہ میں، اور اس طرح دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے۔
کہ اگر خانہ کعبہ میں دعا مانگیں گے تو اس کی زیادہ قبولیت ہے، مسجد نبوی میں دعا مانگیں گے تو اس کی زیادہ قبولیت ہے۔ تو جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس رزق آیا ہوا ہے جنت سے، تو انہوں سمجھ گئے کہ بھئی یہاں تو بڑے یہ زبردست جگہ ہیں اور یہاں تو دعا کی قبولیت ہو سکتی ہے، اور فوراً انہوں نے دعا کی اور قبولیت ہو بھی گئی۔ قرآن نے بتایا کہ ان کو اسی وقت بشارت دے دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا